وسعت رکھتے ہیں، مگر بہت وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا کیونکہ سردی کا موسم ہے اور بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں۔ سردی اتنی کڑاکے کی ہے کہ اب شامیانے کی چھت سے شبنم کے قطرے بارش کی شکل میں گر رہے ہیں، لیکن آپ کے حوصلے کی میں داد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کہ اللہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، آمین۔ ایسی سردی میں بھی اپنی حاجتوں کو روک کر کے آپ لوگ ہم لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ میری سنی قوم کی، میری مسلم قوم کی علماء کے ساتھ عقیدتیں اور اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کی نسلوں کو دونوں جہان میں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائیں۔ لیکن کم سے کم میں آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو بہت شارٹ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ حجۃ الوداع اور دیگر بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین فرمایا، اور ثقلین تسنیہ ہے جو ثقیل کا، یعنی کہ وہ اس چیز کو ثقیل کہتے ہیں جیسے کہ ایک مقام پر بخاری کی آخری حدیث میں بھی جو ہے وہ ثقیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان پر یہ دو کلمے بہت بھاری ہیں، یعنی کہ جو بہت بھاری ہو، جو بہت قیمتی ہو، جو بہت وزنی ہو، اس کو ثقیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کے متعلق بھی ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے، کشش ثقل، حالانکہ اس کی حقیقت جو بھی ہو، اس پر جس کا اختلاف اتحاد ہو، وہ کوئی میں جو ہے اختلاف اور بحث و مباحثہ یا مجادلے مناظرے کا کوئی بھی معاملہ شروع کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے۔ ثقیل اس کو کہتے ہیں جس میں کشش بھی ہو، جس میں کھچاؤ بھی ہو، جو قیمتی بھی ہو، جو مضبوط بھی ہو، جو وزنی بھی ہو، جو بھاری بھی ہو، اور اتنا بھاری ہو کہ اس کو پکڑنے والا بھی ہلکا نہ رہ جائے، اتنی مضبوط ہو کہ اس کو تھامنے والا بھی کمزور نہ رہ جائے، اتنی کشش ہو کہ سب کی جو ہے وہ کھچاؤ ایک طرف ہو اور ان کا اپنا کھچاؤ ایک طرف ہو۔ اگر یہ جملے آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو آگے کی گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دو تم میں ثقیل چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں کا دامن تم پکڑے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر فرمایا جب گمراہی عام ہو جائے، جب گمراہی پھیل جائے، اس وقت تو اپنے داڑوں سے ان دونوں کا دامن پکڑ کے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اللہ اکبر۔ گمراہی سے بچانے کے لیے دو چیزیں چھوڑی، فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پہلے کے بارے میں فرمایا کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ پتہ چلا جب گمراہی کے دلدل میں لوگ پھنسنے لگے، جب لوگ گمراہی کے دلدل میں ڈوبنے لگے، اس میں جو دو چیزوں کا دامن پکڑنا ہے، اس میں پہلے نمبر پر فرمایا اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کا دامن پکڑ لینا، گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز پر گفتگو کرنے سے پہلے آج یہ ذرا کتاب اللہ کے متعلق کچھ باتیں سن لیں۔ ہو گئی بات؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا محمد صلی اللہ تعالی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اصل میں جلسے والوں کو کچھ نہ کچھ اہم باتیں کرنی ہوتی ہے، وہ ضرورت ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے، ان کو موقع دے دینا چاہیے کہ وہ بات اپنی کر لیں۔
اگر کچھ اور رہ گئی ہو تو وہ بھی فرما لیں تو تاکہ ضرورت پوری ہو جائے. اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں, کوئی بات نہیں. ایک بار پھر درود شریف پڑھ. اللهم صل علی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اصل میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں کہ میں اس کو لفظ و لفظ سنا دوں. وہ جو دل پر وارد ہوتی ہے بات تو پھر وہ بات کہی جاتی ہے تو ذہن سے نکل جاتی ہے. اس کے لیے آپ معاف فرمائیں. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں تو بات آتی ہے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. افروز میاں, میں نے کبھی حقانی تقریر, روحانی تقریر, عرفانی تقریر کا کبھی مطالعہ نہیں کیا اب تک, ابھی تک موقع نہیں ملا. درود شریف پڑھے ایک مرتبہ. اللہم صل علی مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اس میں وزن بھی ہے, مضبوطی بھی ہے, کشش بھی ہے. پہلی چیز اللہ کی کتاب, بے شک کتاب اللہ, قرآن, اللہ کی کتاب. اور یاد رکھنا اللہ کی جتنی کتابیں آئی زمین پر وہ اپنی اصل شکل میں اس وقت موجود نہیں ہے. جو اللہ نے بھیجی تھی اس میں لوگوں نے اس کتاب کے ماننے والوں نے اور اس نبی کے امتیوں نے اس میں ترمیم کر دی. اگر جو کتاب نازل ہوئی تھی ہو بہو بغیر کسی ترمیم کے, بغیر کسی اضافے کے, بغیر کسی کمی کے, بغیر کسی زیادتی کے, اگر وہ کتاب بالکل مکمل موجود ہے تو اس کتاب کو قرآن مکمل